لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين اللئيم الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يودي حقه المجتهدون. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود ولا وقت معدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبتد بالصخور ميدان أرضه. والصلاة والسلام على رسوله نبي الرحمة وإمام الأئمة وسراج الأمة المنتخب من طينة الكرم وسلالة المجد الأقدم ومغرس الفخار المعرق وفرع العلاء المثمر المورق أبي القاسم المحمد وعلى آله مصابيح الظلم وعصم الأمم ومنار الدين الواضحة ومثاقيل الفضل الراجحة. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في الفرقان الحميد والقرآن المجيد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم. صلوات بھیجنے پر محمد و آل محمد. ایک دفعہ اور اس سے بلندتر آواز میں صلوات ارشاد فرمائیے آپ حضرات. برادران گرامی قدر اور بزرگان محترم، سب سے پہلے اربعین سید الشہداء کی مناسبت سے حضرت بقیت اللہ الاعظم روحی وارواح العالمین لہ الفدا کی مقدس اور پاک و پاکیزہ بارگاہ میں، اور اس کے بعد تمام موالیان حیدر کرار کی خدمت میں، بالاخص حاضرین مجلس کی خدمت میں تعزیت اور تسلیت پیش کرتا ہوں. عزیزو، میرے لیے انتہائی سعادت کا مقام ہے اور انتہائی شرف کی بات ہے کہ سن 2020 سے لے کے 2025 تک مسلسل 6 سال سے جلال پور کی اس ایک تاریخی اور یادگار مجلس کو خطاب کرنے کا موقع نصیب ہوا، اور میں اس کے لیے انجمن جعفریہ کے صدر و سیکریٹری صاحبان اور اسی کے ساتھ ساتھ انجمن کی ایک ایک فرد کا صمیم قلب سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اس لیے کہ وطن کا ذاکر ہونے کے باوجود آپ نے مجھے یاد کیا. یہ میرے لیے انتہائی شرف اور سعادت کی بات ہے. دوسری بات، جیسا کہ آپ تمام حضرات کے علم میں پہلے سے ہے کہ آج کی اس تاریخی مجلس کو میں مسلسل کسی نہ کسی عنوان کے تحت خطاب کرتا چلا آیا ہوں. آج کی مجلس کے لیے بھی میں نے ایک عنوان تجویز کیا ہے، اور یہ عنوان بالکل نگاہوں کے سامنے کا عنوان ہے. اس عنوان میں کوئی پیچیدگی نہیں، بالکل نگاہوں کے سامنے جو بھی حسین کا عزادار ہے وہ اس عنوان سے کما حقہ واقف ہے. مگر اس عنوان میں نے جو نئی بات پیدا کی ہے اسی بات کو آج ثابت کرنا چاہتا ہوں.
اور وہ عنوان بیان کرنے سے پہلے یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ فضائل و مناقب کے حوالے سے کوئی عنوان تجویز کرنا کوئی مشکل مرحلہ نہیں ہے، لیکن مصائب کے دریا میں ڈوبنے کے بعد اگر کوئی عنوان تجویز کیا جائے تو یہ ایک انتہائی مشکل مرحلہ ہے۔ میں نے مصائب کے سمندر میں غوطہ ریزی کی ہے اور مصائب کے سمندر سے ایک نیا عنوان تجویز کیا ہے۔ یہ کہنا اس لیے ضروری سمجھتا ہوں کہ مصائب کی منزل میں بھرپور مصائب پڑھوں گا، لیکن اگر دوران بیان فضائل کے بیان کے درمیان مصائب کے کوئی الفاظ آ جائیں تو آپ یہ نہ سوچئے گا کہ میں مصائب کی منزل میں آ چکا ہوں۔ ورنہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب مصائب میں فضائل میں کسی انسان کی آنکھوں سے آنسو روا ہو جاتے ہیں تو مجلس کا کیف تبدیل ہو جاتا ہے۔ لہذا اس بات کا عرض کر دینا ضروری ہے، مصائب کے درمیان سے میں نے فضیلت کا ایک پہلو تلاش کیا ہے۔ اب بتاتا ہوں آج کی مجلس کا عنوان کیا ہے۔ حسین کی دو آواز، حسین کی دو آواز، ایک شب عاشور کی خاموش رات میں، ایک عصر عاشور کی فریادی شام میں۔ شب عاشور کی خاموش رات میں حسین نے کیا فرمایا؟ اپنے اصحاب کو جمع کیا اور اصحاب کو جمع کرنے کے بعد حسین نے آواز دی، مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے، میں اپنی بیعت کا قلادہ تمہاری گردنوں سے اتار لیتا ہوں، تم آزاد ہو، جہاں چاہو چلے جاؤ۔ شب عاشور حسین نے اپنے جانثاروں کو جانے کے لیے آواز دی، لیکن جب عصر عاشور آیا اور حسین میدان جہاد میں آئے تو آپ نے آواز دی، حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو میری امداد کو آئے؟ سمجھ میں نہیں آتا کہ شب عاشور مجاہدوں کو واپس بھیج رہے ہیں، عصر عاشور مجاہدوں کو بلا رہے ہیں۔ کیا حسین کے کردار میں تضاد ممکن ہے؟ کیا حسین کے کردار میں کسی نہ کسی اعتبار سے اختلاف پایا جاتا ہے؟ اگر ہم تصور بھی کر لیں تو ہماری دنیا بھی ناکام، آخرت بھی ناکام۔ اسی بات کو ثابت کرنا ہے کہ اگر حسین نے شب عاشور جانثاروں کو جانے کے لیے کہا تو اس کا موقف کیا تھا، اور عصر عاشور بلایا ہے تو اس کا موقف کیا ہے۔ اب میرے خیال سے عنوان روشن ہو گیا۔ حسین کی دو آواز، ایک شب عاشور کی خاموش رات میں اور دوسری آواز عصر عاشور کی فریادی شام میں۔ اب آئیے عزیزو، یہ تو میں نے عنوان آپ کے حوالے کر دیا، لیکن موضوع تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے کچھ تمہیدی کلمات آپ حضرات کے اذان عالیہ کی نظر کروں، اور میرا ویسے بھی ایک مزاج ہے کہ میں اصل مقصد تک پہنچنے سے پہلے قرآن کریم کے حوالے سے چند کلمات ضرور بیان کرتا ہوں۔ لہذا آج بھی قرآن کریم کے حوالے سے چند کلمات۔ قرآن خالق کائنات کا آفاقی، لاسانی، فقید المثال، الہامی کلام ہے، جس کی آیتوں کے اوپر ایمان رکھنا ہماری حیات کا جزو لا ینفک ہے۔ قرآن نہ صرف دور حیات پیغمبر کے لیے سرمایہ حیات تھا، نہیں، اس دور کے لیے بھی سرمایہ حیات، اس دور کے لیے بھی سرمایہ حیات،
اور قیامت تک سرمایہ حیات رہے گا. جب میں اگر اپنے لفظوں میں، خطابت کے لفظوں میں قرآن کے فضائل بیان کرنا چاہوں تو یوں کہہ سکتا ہوں کہ قرآن ایک ایسا آئینہ ہے جس میں ہر دور کے کردار کی تصویر نظر آتی ہے. قرآن ایسا سمندر ہے جس کی گہرائیوں تک رسائی پیدا کرنا فہم انسانی سے ماورا ہے. قرآن صاحبان بصیرت کے لیے نغمہ جبریل ہے. قرآن صاحبان بصیرت کے لیے نغمہ جبریل ہے اور مخالفین قرآن کے لیے سور اسرافیل ہے. اور یہی نہیں، قرآن حق کا پرچم بلند کرنے والوں کے لیے محاذ جہاد پہ سپر ہے اور مخالفین قرآن کے لیے میدان جہاد میں سنگ ابابیل ہے. قرآن تسبیحات و تمثیلات کا خزینہ بھی ہے اور تلمیحات و مجازات کا مدینہ بھی ہے. قرآن مرقع انوار الہیہ بھی ہے اور سرچشمہ اسرار ربانیہ بھی ہے. قرآن ایسی حقیقتوں کی شمشیر ہے جو باطل کے چہروں سے نقاب نوچتی ہے اور حق کے چہرے کو سورج سے زیادہ روشن کرتی ہے. قرآن ایسا الہی منشور ہے جو انسانیت کو قید و بند کی صلابتوں سے آزاد کر کے حریت کائنات کا درس دیتی ہے. یہ ہے قرآن کی آفاقی حیثیت. اسی قرآن سے میں نے سورہ انفال کی 24ویں آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے اور اسی آیت کو آج کی گفتگو کے لیے مطلع سخن قرار دیا ہے. قرآن آواز دے رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ والرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اے صاحبان ایمان، اللہ کی آواز پہ لبیک کہو، رسول کی آواز کے اوپر لبیک کہو. کب لبیک کہو؟ جب وہ تمہیں دعوت دیں. اور کیوں لبیک کہو؟ تاکہ وہ تمہیں زندگی عطا کریں. اس کا مطلب کیا ہے؟ سینے کے اندر دل کے دھڑکنے کا نام زندگی نہیں ہے. شریانوں کے اندر خون کی روانی کا نام زندگی نہیں ہے. نبضوں کے اندر لہو کے فشار کا نام زندگی نہیں ہے. زبانوں کے گفتار کا نام زندگی نہیں ہے. آنکھوں کے دیدار کا نام زندگی نہیں ہے. پاؤں کی رفتار کا نام زندگی نہیں ہے. ہاتھوں کے عادات و اطوار کا نام زندگی نہیں ہے. مجموعہ افکار کا نام زندگی نہیں ہے. پھر زندگی کسے کہتے ہیں؟ زندگی کہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے آواز حق کے اوپر لبیک کہنے کے جذبے کا نام زندگی. زندہ باد قرآن سے فیض زندہ باد حسین زندہ باد کربلا زندہ باد.
صراط مستقیم زندہ باد اے نعرہ حیدری علی اے نعرہ حیدری علی نعرہ تلوار. تو زندگی کسے کہتے ہیں؟ حق کی آواز کے اوپر لبیک کہنے کے جو جذبات ہیں، انہی جذبات کی لہروں کو سمیٹا گیا تو اسی کا نام زندگی رکھا گیا. اس کا مطلب زندگی عمر کا نام نہیں ہے، زندگی سن و سال کا نام نہیں ہے، زندگی چھوٹے اور بڑے ہونے کا نام نہیں ہے. اگر لبیک کہنے کا جذبہ ہے تب تو زندگی ہے. لہذا مجھے کہنے دیجئے، اگر 6 مہینے کے بچے کے اندر حق کی آواز پہ لبیک کہنے کا جذبہ ہے، اگر 6 مہینے کے بچے کے اندر لبیک کہنے کا جذبہ ہے تو یہاں زندگی ہے. اور 90 برس کے بوڑھے انسان کے اندر اگر لبیک کہنے کا جذبہ نہیں ہے تو زندہ ہوتے ہوئے بھی زندگی نہیں ہے. لبیک یا حسین لبیک یا حسین بولو حسینیوں لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا زہرا لبیک یا زہرا لبیک یا زہرا لبیک یا زہرا. نعرہ حیدری نعرہ تلوار. اسی لیے رسول کو حکم دیا گیا. کیا حکم دیا گیا؟ لِتُنذِرُوا مَنْ كَانَ حَيًّا. اے رسول، جو زندہ ہے انہیں ڈرائیے. رسول کو حکم دیا گیا زندوں کو ڈرانے کے لیے. تو کیا رسول قبرستان میں جا کے ڈرا رہے تھے؟ کیا رسول مردوں کو ڈرا رہے تھے؟ نہیں، انہی چلتے پھرتے ہوئے انسانوں کو رسول ڈرا رہے تھے. اس کا مطلب ہے انسانوں کے یہاں 2 قسمیں ہیں. ایک وہ انسان ہیں جن کے یہاں لبیک کہنے کا جذبہ ہے، ایک وہ انسان ہے جن کے یہاں حق کی آواز کے اوپر لبیک کہنے کا جذبہ نہیں ہے. تو جہاں جذبہ ہے وہاں زندگی ہے، اور جہاں جذبہ نہیں وہ زندگی نہیں، چلتا پھرتا ہوا ایک لاشا ہے. اب آپ سمجھے، مادی اعتبار سے زندگی تو ہے چلتے پھرتے ہوئے لاشے میں، لیکن روحانیت کے اعتبار سے زندگی نہیں ہے. یہ موت اور حیات کا فلسفہ بڑا عجیب فلسفہ ہے. خدا کی قسم، انبیاء اولو العزم پیغمبروں نے بھی اس فلسفے کو حل کرنے میں بڑی محنت کی ہے. تو حق کی آواز کے اوپر لبیک کہنے کا جذبہ ہے تو زندگی ہے، اور جذبہ نہیں ہے تو زندگی نہیں ہے. کائنات میں 4 چیزیں: جمادات، نباتات، حیوانات، انسان. سب سے پہلی منزل جمادات کی، دوسری منزل نباتات کی، تیسری منزل حیوانات کی، چوتھی منزل انسان کی. اب دیکھنا یہ ہے جماعت کے یہاں لبیک کہنے کا جذبہ ہے یا نہیں ہے. جماعت زمین کو کہتے ہیں، پتھروں کو کہا جاتا ہے جمادات. زمینوں کے یہاں لبیک کہنے کا جذبہ ہے یا نہیں ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں،
قرآن آواز دے رہا ہے یحیی الارض بعد موتها، اللہ زمین کو اس کے مر جانے کے بعد زندہ کرتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مردہ زمین وہ زمین ہے جس نے حق کی آواز پہ لبیک نہیں کہی ہے، اور زندہ زمین کون ہے؟ جس نے حق کی آواز کے اوپر لبیک کہی۔ تو جس زندہ زمین نے حق کی آواز کے اوپر لبیک کہی اس زمین کو زرخیز کہا گیا، اور جس نے لبیک نہیں کہی اسے شورازار کہا گیا۔ یہ شورازار لبیک نہ کہنے کا عذاب ہے، اور زرخیز ہونا لبیک کہنے کا صدقہ ہے۔ تو زمینوں نے کیسے لبیک کی؟ زمینوں کے اندر نمو پیدا کرنے کی صلاحیت پیدا ہوئی، زمینیں پھل پیدا کرتی ہیں، گویا قوت نامیہ جس زمین کے اندر پائی جائے وہ زمین زندہ ہے۔ جو دانہ نہ پیدا کر سکے وہ زمین مردہ ہے۔ اس نے لبیک کہی اور اس نے لبیک نہیں کہی۔ اچھا، زمین نے اگر حق کی آواز پہ لبیک کہا تو کیسے کہا؟ ہزاروں بار کا آپ کا بھی تجربہ ہے، ایک معمولی سا دانہ، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی ماہیت کیا ہے، اس کی بساط کیا ہے؟ اگر ایک معمولی سا دانہ آپ اپنی مٹھی میں ہزاروں سال بند کیے رہیے، کیا اس معمولی سے دانے میں اضافہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ لیکن اسی معمولی سے دانے کو آپ زمین کے سینوں کے اندر چھپا دیجئے، پھر قدرت خدا کا کرشمہ دیکھیے، جسے دنیا کے ہاتھ دباتے ہیں اسے اللہ ابھارتا ہے۔ جسے دنیا کے ہاتھ دباتے ہیں اسے اللہ ابھارتا ہے، جسے دنیا خاک میں ملاتی ہے اللہ اسے پروان چڑھاتا ہے۔ یہ معمولی سا دانہ کوپلوں کی شکل میں برآمد ہوا، یہ کوپلوں کی شکل میں برآمد نہیں ہوا، حق کی آواز کے اوپر اس دانے نے لبیک کہا تو اسے کوپل کا وجود دیا گیا۔ یہ معمولی سی کوپل ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی ماہیت کیا ہے؟ اتنی نرم و نازک کوپل جو ہوا کی ہلکی سی جنبش سے متاثر ہو جائے، اتنی ملائم کوپل جو قطرہ شبنم تک کا بار برداشت نہ کر سکے، اس کے اندر یہ صلاحیت کہاں سے پیدا ہو گئی؟ اس نے زمین کے سینے کو چاک کر دیا۔ آئیے اسی دانے سے پوچھا جائے، اے دانے تو ہی بتا، تو نے جو زمین کا سینہ چاک کیا ہے یہ طاقت تجھے کہاں سے ملی؟ کہا تجھے معلوم نہیں، میں نے حق کی آواز پر لبیک کہا ہے۔ میں نے حق کی آواز پر لبیک کہا ہے، اس لیے میرے اندر اتنی طاقت ہو گئی کہ میں نے زمین کے سینے کو چاک کر دیا۔ تو مجھے کہنے دیجئے اپنی خطابت کے لہجے میں، ایک معمولی سے دانے میں اگر اللہ کی قوت آ جائے اور وہ زمین کا سینہ چاک کر دے تو آپ کو کوئی حیرت نہیں؟ ایک کامل انسان کی 2 انگلیاں اگر لوہے کے دروازے میں در آئیں تو اس میں حیرت کا کون سا مقام ہے؟ یہ شرف کس عنوان سے ملا ہے جمادات کو؟ چونکہ آواز حق کے اوپر لبیک کہا ہے۔ پہلی منزل، ایک قدم آگے بڑھیے، نباتات کی منزل۔ حالانکہ اسی مثال میں جماد بھی آ گیا، نبات بھی آ گیا۔
لیکن ایک مثال دے کے آگے بڑھتا ہوں ورنہ اصل بات رہ جائے گی. درختوں نے بھی رسول کی آواز کے اوپر لبیک کہا. رسول نے آواز دی، 2 قدم دور درخت چلتا ہوا آیا، رسول کے ہاتھوں کو چوما اور چوم کے رخصت ہو گیا. یہ نباتات نے رسول کی آواز کے اوپر لبیک کہا. اب آئیے حیوانات، بڑی جلدی آگے بڑھ رہا ہوں ورنہ اصل موضوع رہ جائے گا. حیوانات میں بھی اللہ اور اس کے نمائندے کی آواز کے اوپر لبیک کہا. ایک مثال، ابراہیم نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا رب ارنی کیف تحیی الموتی، مجھے دکھا دے تم مردوں کو کیسے زندہ کرے گا. آواز قدرت آئی، کیا تمہیں میری قدرت کے اوپر اعتبار نہیں ہے؟ کا اعتبار تو ہے، ولیکن لیطمئن قلبی، لیکن میں چاہتا ہوں میرے دل کو اطمینان ہو جائے. اب مجھے کہنے کا حق ہے، ابراہیم کا نفس مومن تھا، نفس مطمئنہ نہیں تھا. ابراہیم کا نفس مومن تھا، نفس مطمئنہ نہیں تھا. اگر نفس مطمئنہ کی ذات کو دیکھنا ہو تو کسی اور در پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس در پہ آ جاؤ جہاں کا بچہ آواز دیتا ہے. اگر پردے ہٹا دیے جائیں تو میرے ایمان میں کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا. اب اس کے بعد کیا کہا قدرت ابراہیم؟ 4 پرندوں کو لو. ابراہیم نے 4 پرندوں کو لیا، کہا آپ کیا کروں میرے مالک؟ کہا انہیں ٹکڑے کر دو، انہیں ریزہ کر دو، انہیں بوٹی کر دو. کہا کر دیا میں نے. کہا اب ایسا کرو، ان کے ٹکڑوں کو 4 پہاڑوں کی چوٹیوں پہ رکھ دو. کہا میں نے رکھ دیا. کہا آپ کیا کروں؟ کہا ان 4 پرندوں کی منقاروں کو اپنے ہاتھوں میں رکھو. کہا میں نے 4 پرندوں کی منقاروں کو اپنے ہاتھوں میں رکھا. کہا آپ کیا کروں؟ کہا ابراہیم اب تم انہیں پرندوں کو آواز دو. بس جیسے ہی ابراہیم نے منقاروں کو لے کے ٹکڑے پرندوں کو آواز دی، جس پرندے کا جو منقار تھا لبیک کہتا ہوا اس منقار سے آ کے جڑنے لگا. تو پرندوں نے لبیک کہی، زمین نے لبیک کہا، پودوں نے لبیک کہا، پرندوں نے لبیک کہا، انسانوں نے بھی لبیک کہا. مگر مجھے دنیا کے انسانوں کے بارے میں گفتگو نہیں کرنی ہے. مجھے ان انسانوں کے بارے میں گفتگو کرنی ہے جن کے لبیک کا جذبہ آج ہمارے سینوں کے اندر کار فرما ہے. زینب نے حسین کو بلایا، آواز دی، بھیا کیا آپ نے اپنے چاہنے والوں کو آزما لیا ہے؟ آپ نے اپنے چاہنے والوں کا امتحان لے لیا ہے؟ بھئی یہ گفتگو بھائی بہن کی کسی صحابی حسین نے سن لی، فوراً جانثاروں کے درمیان گیا اور کہا اے جانثاروں، ارے خبر کچھ ہے؟ کیا؟ کہا حسین کی بہن زینب کو ہماری وفا کے اوپر اعتبار نہیں. بس جیسے ہی مجاہدوں کو اپنی وفاداری مشکوک دکھائی دینے لگی، سب کے سب جمع ہو کے حسین کی بارگاہ میں آئے اور کہا فرزند رسول، ہماری وفا پہ اعتبار اگر 70 بار قتل کیا جائے تب بھی آپ سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں. یہ انسانوں کا آواز حق کے اوپر لبیک کہنا ہے. آئیے اصل منزل پہ میں آ گیا. شب عاشور حسین نے کہا مجاہدوں چلے جاؤ، مجھے تمہاری ضرورت نہیں. عصر عاشور آواز دی، اے میرے مجاہدوں کہاں ہو؟ آ جاؤ، مجھے تمہاری ضرورت ہے. حسین کا قول ہے، حسین کے قول میں تضاد نہیں ہے، حسین کے قول میں اختلاف نہیں ہے.
ایک آئینہ ہے، ایک آئینے کے دو جلوے ہیں، ایک تصویر ہے، ایک تصویر کے دو رخ ہیں، ایک سیرت ہے اور ایک سیرت کے دو پہلو ہیں، ایک کردار ہے اور ایک کردار کے دو زاویے ہیں۔ کہاں شب عاشور کی خاموش رات، کہاں عصر عاشور کی فریادی شام۔ شب عاشور حسین نے چھانٹنے کا حق ادا کیا، شب عاشور حسین نے چھانٹنے کا حق ادا کیا، عصر عاشور حسین نے بلانے کا حق ادا کیا۔ شب عاشور اخلاص کا چراغ روشن ہوا، عصر عاشور ایثار کا چراغ روشن ہوا۔ یہ تضاد نہیں ہے، حق کے سفر کی دو منزلیں ہیں، ایک منزل کا نام پکارنا ہے، ایک منزل کا نام آزمانا ہے۔ شب عاشور حسین نے ساتھی مانگے تھے، عصر عاشور حسین نے قیامت تک کے لیے وارث مانگے ہیں۔ شب عاشور ساتھی مانگے تھے، عصر عاشور وارث مانگے تھے۔ شب عاشور وفاداری کی رات تھی، عصر عاشور قربانی کی شام تھی۔ شب عاشور نے آواز دی، اگر جان پیاری ہے تو چلے جاؤ۔ شب عاشور نے کیا کہا؟ شب عاشور نے آواز دی، اگر جان پیاری ہے تو چلے جاؤ۔ عصر عاشور نے آواز دی، اگر ضمیر زندہ ہے تو آ جاؤ۔ اگر ضمیر زندہ ہے تو آ جاؤ۔ شب عاشور جانثاروں کو پرکھا گیا، عصر عاشور انسانیت کو جھجھوڑا گیا۔ شب عاشور وفاداروں کی آزمائش کی گئی، عصر عاشور جانثاروں کی نئی تاریخ تحریر کی گئی۔ اور ایک جملہ کہوں، شب عاشور آزادی دی گئی تھی، شب عاشور آزادی دی گئی، عصر عاشور ذمہ داری دی گئی۔ شب عاشور آزادی دی گئی، عصر عاشور ذمہ داری دی گئی۔ شب عاشور قید و بند کی زنجیروں کو توڑا گیا، عصر عاشور قیامت تک کے لیے پاؤں میں زنجیریں ڈالی گئیں۔ اور ایک جملہ کہوں، شب عاشور کی آواز کو ان صحابیوں نے سنا تھا جو خیموں میں تھے، عصر عاشور کی آواز قیامت تک آنے والے انسانوں نے سنی۔ لہذا اے دنیا والو، اگر تم شب عاشور کے بجھے ہوئے چراغ میں وفا تلاش کر سکتے ہو تو عصر عاشور کی آواز میں قیامت تک کے لیے لبیک کہہ کر اپنا نام حسین کے ناصروں میں لکھا سکتے ہو۔ ایک صلوات بھیج دیں بر محمد۔
کچھ روشن ہوا کہ شب عاشور کی آواز میں اور عصر عاشور کے استغاثے میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ اب عزیزو، ایک نئی تحقیق پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ حسین کو معلوم ہے کل عالمی جہاد ہونے والا ہے، جس کی تاریخ قیامت تک منائی جائے گی، جس کی داستان قیامت تک دہرائی جائے گی۔ لہذا حسین نے چاہا میرے مجاہدوں کا کارنامہ نہ کسی لالچ کی بنیاد پر ہو، نہ کسی خوف کی بنیاد کے اوپر ہو، نہ کسی دباؤ کی بنیاد کے اوپر ہو۔ لہذا شب عاشور حسین نے سب کو جمع کیا اور ایسا راستہ کیا کہ کل کا جہاد بغیر کسی دباؤ کے انجام پایا، بغیر کسی دباؤ کے۔ بنیادی طور پر کسی کام کے دباؤ پر 4 صورتیں ہوتی ہیں۔ کسی کام کے اوپر، انسان کے اوپر دباؤ کے 4 مرحلے ہوتے ہیں، جو چاروں ناچار انسان سے کام کرا ہی لیتے ہیں۔ پہلا دباؤ، بلکہ چاروں دباؤ بیان کرنے سے پہلے ایک بات کہہ دوں۔ شب عاشور حسین نے مجاہدوں کو جمع کیا، جمع کرنے کے بعد 4 کام کیا، 4 کام کیا۔ پہلا کام، اے میرے دوستو، میں اپنی بیعت کا قلادہ اتارے لیتا ہوں، پہلا کام کیا۔ دوسرا کام، یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، تمہارے خون کے پیاسے نہیں ہیں، دوسرا کام کیا۔ تیسرا کام کیا، اگر تمہیں اکیلے جاتے ہوئے شرم آ رہی ہے تو میرے رشتہ داروں کا بھی ہاتھ پکڑو، انہیں لے کے چلے جاؤ، یہ تیسرا کام کیا۔ چوتھا کام، اگر تمہیں میرا چہرہ دیکھ کر جاتے ہوئے خجالت آ رہی ہے تو میں آخر میں چراغ بجھاتا ہوں، اب چلے جاؤ۔ یہ 4 کام حسین نے کیا ہے۔ 4 کام بنیادی طور پہ انسان کے اوپر 4 دباؤ ہوتا ہے، اور خدا کی قسم یہ حکمت حسین ہے۔ میں نے 4 باتیں حسین کی پیش کی، ہر دباؤ کے ذریعے ہر بات کو ثابت کیا۔ پہلا دباؤ انسان کے اوپر قانون کا دباؤ ہے، چاروں ناچار انسان کو قانون تسلیم ہی کرنا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ تیزی سے جا رہے تھے، صورت رفتار کے ذریعے راستہ طے کر رہے تھے، چوراہے پہ پہنچے، آپ کو سرخ سگنل دکھائی دیا، آپ ٹھہر گئے۔ میں کہوں گا بھائی آپ آگے کیوں نہیں بڑھتے؟ کہا دیکھتے نہیں، یہ قانون ہے، قانون، یہ قانون کا دباؤ ہے جو آپ کو رکنے کے اوپر مجبور کر رہا ہے۔ طبیعت آگے بڑھنا چاہتی ہے لیکن قانون آپ کے قدموں میں زنجیر ڈال رہا ہے۔ یہ سرخ سگنل آپ کو روک رہا ہے، آپ کو آگے نہیں جانے دیتا۔ تو پہلا دباؤ قانون کا دباؤ۔ دوسرا دباؤ سماج کا دباؤ۔ بہت سے کام ہم سماج میں ایسے کرتے ہیں جنہیں ہم جانتے ہیں کہ یہ غلط ہے، مگر سماج میں ہوتا چلا آیا ہے، کیسے نہ کریں، سماج کا دباؤ ہے، اس کام کے کرنے کے اوپر مجبور ہیں۔ اگر یہ کام نہ کریں گے تو سماج سے الگ کر دیے جائیں گے، تو سماج کے دباؤ پر انجم صاحب انسان کام کرنے کے اوپر مجبور ہوتا ہے۔ موت کے گھر میں کسے پسند ہے جا کے کھانا کھانا؟ ہے کسی کو پسند؟ ہر انسان کراہیت رکھتا ہے، مگر اگر سماج میں رائج ہے تو چاروں ناچار انسان کو جانا ہی جانا ہے۔
سماج کے دباؤ میں اس کام کو کرنا ہے تو پہلا دباؤ قانون کا دباؤ، دوسرا دباؤ سماج کا دباؤ، تیسرا دباؤ انسان کے نفس کا دباؤ، انسان کی خواہش کا دباؤ۔ ملازم حاکم مسند روزگار پہ بیٹھا ہے، آپ اپنا کوئی کام لے کے گئے، جب تک آپ رشوت نہیں دیں گے آپ کا کام ہونے والا نہیں ہے۔ اگر وہ اسلامی حاکم ہوگا تو وہ جانتا ہے کہ اسلام میں رشوت لینا حرام ہے، دینا بھی حرام ہے، لینا بھی حرام ہے، مگر نفس کا دباؤ ہے جو رشوت لینے کے اوپر مجبور کر رہا ہے۔ یہ دل کی خواہش کہہ رہی ہے اگر رشوت نہیں لوگے تو بیٹوں کی شادیاں کیسے کرو گے، رشوت نہیں لوگے تو مکان کیسے بناؤ گے، ارے ہمیں مال چاہیے، ہمیں دولت چاہیے، ہمیں ثروت چاہیے، ہمیں اقتدار چاہیے، ہمیں حکومت چاہیے، لہذا رشوت لینا ضروری ہے۔ یہ نفس کا دباؤ ہے، حرام ہونے کے باوجود انسان کو رشوت لینے پہ مجبور کر رہا۔ تین دباؤ ہوا، قانون کا دباؤ، سماج کا دباؤ، نفس کا دباؤ، اور چوتھا دباؤ حالات کا دباؤ۔ عزیزو، کبھی کبھی حالات ایسے پیدا ہو جاتے ہیں کہ انسان کو بہت سی غلط رسمیں حالات کی بنیاد پہ انجام دینی پڑتی ہیں۔ کیوں دینی پڑتی ہیں؟ بھئی پشتہا پشت یہ کام ہمارے گھر میں ہوتا چلا آیا ہے، ہمارے والدین یہ کام کرتے چلے آئے ہیں، ہمارے بزرگ یہ کام کرتے چلے آئے ہیں، ارے ہم ان کو جواب کیا دیں گے اگر یہ کام نہ کریں گے؟ تو چار دباؤ انسان کے اوپر، چار دباؤ، قانون کا دباؤ، سماج کا دباؤ، نفس کا دباؤ، حالات کا دباؤ۔ شب عاشور حسین نے اپنے مجاہدوں کو جمع کیا اور مجاہدوں کو جمع کرنے کے بعد سب سے پہلے یہ چاروں دباؤ کو ختم کیا۔ قانون کا دباؤ ختم کیا، سماج کا دباؤ ختم کیا، نفس کا دباؤ ختم کیا، حالات کا دباؤ ختم کیا، تاکہ جب کل کی قربانی ہو، کل کا جہاد ہو تو ایسا جہاد ہو جس جہاد کا ہر مجاہد سونے کی طرح کھڑا ہو، سورج سے زیادہ ہر مجاہد روشن ہو۔ حسین چاہتے تھے شب عاشور کے اندھیرے میں چراغوں کی ضرورت نہیں ہے، ایثار و قربانی کی روشنی جب افق کربلا کے اوپر ایسی چھا جائے جس کا سورج قیامت تک غروب نہیں ہو سکتا، کردار کے سورجوں کے سامنے ان چراغوں کی حیثیت کیا ہے؟ تو حسین نے چاروں دباؤ ختم کیا۔ پہلا دباؤ کیا تھا؟ قانون کا دباؤ۔ حسین نے قانون کا دباؤ یہ کہہ کے ختم کیا کہ میں اپنی بیعت کا قلادہ تمہاری گردنوں سے اتارے لیتا ہوں، تمہارا جی چاہے جہاں چاہو چلے جاؤ۔ قانون کا دباؤ ختم کیا۔ نفس کا دباؤ یہ کہہ کے حسین نے ختم کیا، یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، تمہارے خون کے پیاسے نہیں ہیں، تمہارے رہنے نہ رہنے سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ اور سماج کا دباؤ حسین نے یہ کہہ کے ختم کیا ہے کہ اگر تم یہ سوچتے ہو کہ حسین کو چھوڑ کے اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے اور سماج نے تم سے پوچھا ارے تم کیسے بغیرت تھے، حسین کو دشمنوں میں چھوڑ کے چلے آئے، تو سماج کو کیا جواب دو گے؟ اور میں تمہیں راستہ بتاتا ہوں، تم خود بھی جاؤ، میرے عباس کو بھی لے جاؤ، میرے اکبر کو بھی لے جاؤ، تاکہ ان کا جانا
تمہارے جانے پہ دلیل بن جائے. قانون کا دباؤ ختم ہوا, سماج کا دباؤ ختم ہوا, اور نفس کا دباؤ ختم ہوا. اور عزیزو, سب سے خطرناک دباؤ حالات کا دباؤ ہے. حسین نے حالات کا دباؤ کیسے ختم کیا کہ اچھا اگر تم اجالوں میں شرم کرتے ہو جاتے ہوئے تو میں چراغ بجھائے دیتا ہوں, نہ میں تمہیں دیکھ سکوں نہ تم مجھے دیکھ سکو. ارے اب بھی چلے جاؤ. چاروں دباؤ جیسے ہی حسین نے ختم کیا, تھوڑی دیر میدان شب عاشور کے خیموں میں سناٹا رہا, اندھیرا رہا, سناٹا رہا, ایک خاموشی طاری تھی. تھوڑی خاموشی کے بعد اب حسین نے آواز دی, عباس چراغ جلاؤ. میں کہوں گا یا مولا, یا آپ عباس سے کیوں کہہ رہے ہیں چراغ جلانے کے لیے؟ ارے حبیب سے کہہ دے دو چراغ جلاؤ, زہیر قین سے کہہ دے دو چراغ جلاؤ, عابد سے کہہ دے دو چراغ جلاؤ, کسی اور مجاہد سے کہہ دے دو چراغ جلاؤ. یہ امام نے عباس سے کیوں کہا چراغ جلاؤ؟ چراغ بجھایا گیا, تھوڑی دیر سناٹا رہا, تھوڑی دیر خاموشی رہی. تھوڑی دیر کی خاموشی کے بعد حسین نے اپنے مجاہدوں سے نہیں کہا چراغ جلاؤ, اور بلکہ کس سے کہا؟ عباس چراغ جلاؤ. اس کا مطلب ہے حسین کو اطمینان ہے, سب جا سکتے ہیں, میرا عباس نہیں جا سکتا. سب جا سکتے ہیں, میرا سب جا سکتے ہیں, میرا عباس نہیں جا سکتا. بس جیسے ہی عباس نے چراغ جلایا, چہرے روشن ہوئے, تعداد میں کوئی کمی نہیں ہوئی. گویا حسین نے ہر ایک کو آزادی دے دی, حسین نے ہر ایک کو حریت نفس کا پیغام دے دیا. چاروں دباؤ اٹھا کے حسین نے اپنے ہر مجاہد کو آزادی دی, لیکن یہ ایسی آزادی تھی جس آزادی نے خود اپنے پاؤں میں زنجیر پہن لی, اور کوئی حسین کو چھوڑ کے نہیں گیا. سب نے حسین کے قدموں کے اوپر اپنی جان قربان کر دی. اب یہیں سے عزیز ایک نتیجہ نکلتا ہے, کربلا کا جہاد تاریخ اسلام کا سب سے پہلا جہاد ہے جس کا ہر سپاہی قابل ذکر ہے. اسلام کا پہلا جہاد جس کا ہر سپاہی ذکر کے قابل ہے. کربلا میں 2 لشکر تھے. تاریخ سپہ سالاروں کے نام کو یاد رکھتی ہے, تاریخ فوجیوں کے نام کو یاد نہیں رکھتی. تاریخ سرداروں کا نام یاد رکھتی ہے, تاریخ سپاہیوں کا نام یاد نہیں رکھتی. کربلا کے میدان میں 2 لشکر ہے, ایک یزید کا لشکر ہے, ایک حسین کا لشکر ہے. آپ کو یزید کے لشکر کے کتنے سپاہیوں کا نام معلوم ہے؟ سردار لشکر کا نام معلوم ہے. ابن زیاد تھا, شمر تھا, عمر سعد تھا, انس تھا, حسین ابن نمیر تھا. سردار لشکر کا نام معلوم ہے, یزید کے سپاہیوں کا نام معلوم نہیں ہے, مگر یہ حسین کا لشکر ہے. اس لشکر میں جتنے سپاہی ہیں ہر سپاہی کا نام سینے کے اوپر لکھا ہوا.
کسی مجاہد سے پوچھئے 72 کے 72 کا نام تاریخ کے سینے کے اوپر کندہ ہے. یہ ایک مرحلہ. اور عزیزو دوسرا مرحلہ پھر آپ کو تاریخ کے ایک منظر کی طرف لے کے چلتا ہوں. میں نے اس کے پہلے تاریخ ابن زیاد حارثی کا واقعہ پیش کیا تھا 2 سال پہلے, کشتی جلانے کا واقعہ. آج اس واقعے کو نہیں پیش کرتا. آج تاریخ اسلام کا ایک ورق پلٹتا ہوں, تاریخ اسلام کا ایک باب کھولتا ہوں. اس باب کا نام ہے بیعت رضوان. رسول اسلام کی سیرت میں رسول نے اپنے مسلمانوں سے بیعت لی تھی. کس پہ لی تھی؟ بیعت لی تھی. اس بیعت کا نام تھا بیعت رضوان. بیعت رضوان. یہ بیعت کب لی تھی رسول نے؟ مکے اور مدینے کے درمیان بیری کے پیڑ کے نیچے رسول نے اپنے مجاہدوں کو جمع کیا, اپنے صحابیوں کو جمع کیا, اپنے عقیدت مندوں کو جمع کیا, اپنے کلمہ گویوں کو جمع کیا, اپنے ماننے والوں کو جمع کیا, اپنے جانثاروں کو جمع کیا. اور جمع کرنے کے بعد ان سے ایک بات کے اوپر بیعت لی. کیا بیعت لی؟ اگر تم میرے ساتھ میدان جہاد میں چلتے ہو تو ایک بیعت ہے, کتنا ہی گھمسان کا رن پڑے, کتنا ہی سروں پہ تلواریں برستی رہیں, کتنے ہی شمشیریں چمکتی رہیں, جب موت نگاہوں کے سامنے مڈلا رہی ہو تم بیعت کرو میرے ہاتھ کے اوپر کہ تم مجھے میدان میں تنہا چھوڑ کے بھاگ نہیں سکتے. یہ ہے بیعت رضوان. رسول نے بیعت لی, مجھے تم چھوڑ کے بھاگ نہیں سکتے. اب یہیں پہ ایک لمحے کے لیے رک جائیے. میں کہوں گا یا حبیب خدا, ارے ان سے بیعت لینے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ تو شمع رسالت کے پروانے ہیں, یہ تو آپ کے قدموں کی دھول پھانکنے والے ہیں. یہ ویسے ہی آپ کے قدموں پہ اپنی جان قربان کر دیں گے. ان سے بیعت لینے کی ضرورت کیا ہے؟ ادب میں رسول آواز دیں, اگر ضرورت نہ ہوتی تو میں بیعت لیتا ہی نہیں. ضرورت ہے اسی لیے بیعت لے رہا ہوں. کیا تمہیں تاریخ کا وہ منظر یاد نہیں کہ میری بیعت لینے کے باوجود جنگ احد میں اور مجھے تنہا چھوڑ کے یہی شمع رسالت کے پروانے پہاڑوں پہ جا چکے تھے؟ میری نگاہ میں تاریخ کا منظر ہے. اور ایک جملہ کہوں, یہ نبی کے اصحاب ہیں, نبی کے چاہنے والے ہیں. جب نبی مسجد میں نماز پڑھتے تھے, سورہ جمعہ پڑھ رہا ہوں, وَتَرَكُوا کا قائمہ, یہ تو ایسے اصحاب ہیں جو نبی کو مسجدوں میں تنہا چھوڑ کے تجارت کے لیے چلے جایا کرتے تھے. تو مجھے کہنے کا حق ہے, جو نبی کا مسجد میں ساتھ نہ دے سکتا ہو وہ میدان میں کیسے ساتھ دے گا؟ تو بیعت رضوان ہوئی کس بات کے اوپر؟ بیعت رضوان ہوئی اس بات کے اوپر کہ تم میری اطاعت کرو گے, مجھے میدان جہاد میں تنہا چھوڑ کے بھاگو گے نہیں. تو اب میں نتیجے تک لے آیا, یہ رسول کے اصحاب تھے جو بیعت رضوان میں رسول کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے باوجود جب وقت آیا اور میدان میں رسول کو تنہا چھوڑا اور اپنے اپنے گھروں کو بھاگ گئے. یہ حسین کے اصحاب ہیں جہاں بیعت اٹھائی جا رہی ہے. وہ اصحاب رسول بیعت کرنے کے باوجود چھوڑ کے چلے گئے. یہ اصحاب حسین بیعت اٹھانے کے باوجود کوئی نہیں گیا. رسول نے
اختیار سلب کر کے بیعت لی تھی. حسین نے آزادی دے کر بیعت اٹھائی. کون ہے جو حسین کا دامن حیات چھوڑ کے آگے بڑھاؤ؟ اب عزیزو یہاں تک تو میں لے آیا اور میں نے آپ سے کہہ دیا کہ شب عاشور امتحان کی رات تھی، عصر عاشور امتحان کے نتیجے کی شام تھی، ہے نا؟ لیکن نہیں عزیزو، میں اسے نہیں مانتا. شب عاشور کوئی امتحان کی رات نہیں تھی. کیوں؟ کیا حسین نے چراغ بجھا کر اپنے اصحاب کا امتحان لیا تھا اور ان کو پرکھا تھا؟ نہیں عزیزو، یہ امتحان کی رات نہیں تھی. حسین جس کو لے کے آئے ہیں اسے پہلے سے آزما کے لائے ہیں، پہلے سے پرکھ کے لائے ہیں. جب مدینے میں حسین نے اپنا لشکر ترتیب دیا تھا اسی وقت حسین نے اپنے جانثاروں کو پرکھا تھا، اپنے جانثاروں کو آزمایا تھا. پھر شب عاشور یہ چراغ بجھا کر آزمانے کی ضرورت کیا ہے؟ نہیں عزیزو، یہ حسین شب عاشور چراغ بجھا کر اپنے اصحاب کی آزمائش نہیں کر رہے ہیں، بلکہ حسین چاہتے ہیں میرے جتنے صحابی ہیں ہر ایک کی شخصیت ابھر کر تاریخ کے سینے پہ محفوظ ہو جائے. حسین نے ہر ایک کی شخصیت کو ابھارنے کا کام کیا ہے، ورنہ کون جانتا جون کیا تھا، کون کیا جانتا وہب قلبی کون تھے، کون جانتا زہر ابن قین کون تھا. یہ چراغ بجھا کر حسین نے ہر ایک کی شخصیت کو ابھارا تھا، ورنہ شب عاشور کے اندھیرے میں حسین کے جانثار گم ہو جاتے، کوئی جانثاروں کو پہچاننے والا نہیں تھا. یہ حسین نے آزمائش کی تھی ان کی شخصیت کو ابھارنے کے لیے. بس جیسے ہی چراغ بجھایا زہیر ابن قین کھڑے ہوئے اور حسین نے زہیر ابن قین کی شخصیت کو ابھارنے کا کیا سامان فراہم کیا. جیسے ہی چراغ بجھایا زہیر ابن قین کھڑے ہوئے، آواز دی مولا آپ ہمیں واپس کر رہے ہیں؟ لعنت ہو ایسی زندگی پر جو آپ کو چھوڑ کے نصیب ہو. یہ جملہ زہیر کی شخصیت کو ابھار رہا. دوسرا رد عمل کس کا آیا؟ 13 برس کے بچے کا رد عمل آیا. 13 برس کا بچہ آگے بڑھتا ہے. دنیا والوں دیکھو حسین نے 13 برس کے بچے کی شخصیت کو کیسے ابھارا. جیسے ہی حسین نے محضر شہادت پیش کیا 13 برس کے بچے کا نام نہیں لیا. یہ نام آمدن نہیں لیا ہے. کیوں؟ تاکہ قاسم کی ذات ابھر کے تاریخ کا حصہ بن جائے. بس جیسے ہی قاسم نے پوچھا کیا میرا نام فہرست شہداء میں نہیں ہے، قاسم کی شخصیت کو ابھارنے کے لیے حسین نے ایک سوال کر لیا، یا بنیا تمہارے نزدیک موت کیسی ہے؟ یہ سوال نہیں تھا، قاسم کے جواب کے ذریعے قاسم کی شخصیت کو قیامت تک کے لیے محفوظ کیا. اور کیا آواز دی؟ چچا موت، الموت عندی من الاصل، وہ تو شہد سے زیادہ شیریں ہے. اب آپ تصور کیجئے جو موت 13 برس کے بچے کی نظر میں شہد سے زیادہ میٹھی ہو، وہ حسین کی نظر میں کتنی میٹھی ہوگی، وہ حسین کے خیال میں کتنی میٹھی ہوگی. تو زہیر کی شخصیت کو ابھارا.
قاسم کی شخصیت کو ابھارا، جون کی شخصیت کو بھی صبح عاشور سے لے کے عصر عاشور تک حسین نے ہر ایک کی ذات کو ابھارا۔ جون کی شخصیت کو حسین نے کیسے ابھارا؟ جتنے مجاہد کربلا کے میدان میں شہید ہوئے ہیں، شہادت کے بعد کسی کے جسم سے خوشبو نہیں آ رہی تھی۔ یہ جون کی شخصیت کو ابھارا کہ شہادت کے بعد جون کے لاشے سے مشک و عنبر کی خوشبو آ رہی تھی۔ یہ شخصیتوں کو ابھارا جا رہا ہے۔ اب جون کا ذکر ہو گیا ہے، ایک بات کہتا چلوں، جون کا انتخاب حسین نے کہاں سے کیا ہے؟ حبش سے جون کا انتخاب کیا ہے۔ ابراہیم نے کعبہ تعمیر کیا، کعبے کی تعمیر کے بعد جب کعبے میں حجر اسود کی ضرورت ہوئی تو جنت سے حجر اسود آیا، کعبے کی دیواروں پہ نصب کیا گیا، لیکن جب یہ پتھر جنت سے آیا تھا تو سفید موتی کی طرح چمک رہا تھا، پانی کے قطروں کی طرح دمک رہا تھا، برف کے تودے کی طرح سفید تھا، لیکن دنیا کے گناہوں کو پاکیزہ کرتے ہوئے، دنیا کے انسانوں کے گناہوں کو دھلتے ہوئے یہ سفید آنے والا پتھر کالا ہو گیا۔ حسین نے ابراہیم نے کعبہ تعمیر کی، سفید پتھر آیا، وہ کالا ہو گیا۔ حسین نے روحانی کربلا تعمیر کی، حبش سے کالے جون کا انتخاب کیا۔ وہ کعبہ تھا جہاں سفید پتھر کالا ہو گیا۔ یہ حبشی غلام ہے جو شہادت کے بعد سورج سے زیادہ نورانی ہو۔ ایک صلوات بھیج دے بر محمد۔ ایک اور سلوات بھیجیے حضرات۔ اب عزیزو، شب عاشور آزمائش لی، کوئی نہیں گیا، مگر دنیا کو کیسے معلوم ہوگا کوئی نہیں گیا؟ حسین نے آزمائش لی، امتحان لیا شب عاشور، 4 طریقے استعمال کیے، ہر دباؤ سے آزاد کیا، لیکن کوئی بھی حسین کو چھوڑ کے نہیں گیا، سب کربلا کے اندر موجود ہیں، مگر دنیا کو کیسے معلوم ہوگا؟ حسین کی آزاد کرنے کے باوجود کوئی حسین کو چھوڑ کے نہیں گیا۔ اسی لیے عصر عاشور جب حسین میدان جہاد میں آئے ہیں تو آواز دے رہے ہیں، یا ابطال الصفا یا فرسان الحیجہ مالیا تجیبونی مالیا انادیکم فلا تجیبونی۔ اے میرے شیرو، اے میرے بہادرو، مجھے کیا ہو گیا ہے؟ میں تمہیں بلا رہا ہوں اور تم مجھے جواب نہیں دے رہے ہو۔ یہ میدان میں حسین نے کہاں کھڑے ہو کے کہا؟ انہی جانثاروں کے لاشوں کے درمیان کھڑے ہو کے کہا، اے میرے مجاہدو، اے تم جواب کیوں نہیں دے رہے ہو؟ تاکہ یہ جواب دیں، اگر ہم زندہ کیے جائیں تب بھی آپ کی نصرت سے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ حسین نے اس لیے مجاہدوں کو پکارا تاکہ دنیا کو معلوم ہو جائے، اور میں نے رات تو آزادی دی تھی مگر میں انہی کے درمیان کھڑے ہو کے آواز دے رہا ہوں۔ یہ پکار کے کہہ رہے ہیں، ہم حاضر ہیں، ایک دنیا والوں جان لو، کوئی مجھے چھوڑ کے گیا نہیں، سب یہی موجود ہیں۔ یہ پہلا منظر، اور دوسرا منظر تاریخ کا بڑا عظیم منظر۔ عصر عاشور آئی، حسین نے
حل من ناصر ینصرنا کی آواز بلند کی. یہ کیسی آواز تھی؟ اس آواز کو فقط کربلا تک محدود نہیں کیا جا سکتا. یہ آواز قیامت تک فضائے کائنات میں گونجتی رہے گی. لیکن کربلا کی سرزمین کے اوپر اس آواز کا اثر کیا ہوا؟ جیسے ہی حسین نے آواز دی حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو میری امداد کو آئے؟ ایک 6 مہینے کا بچہ جھولے میں تھا، جھولے میں تڑپا، مچل کے جھولے سے گرا اور آواز دی اے میرے بابا، آپ کا سب سے چھوٹا مجاہد مگر کردار میں سب سے بڑا مجاہد ابھی موجود ہے، ارے مجھے لے چلو. عجب نہیں علی اصغر نے اپنی زبان بے زبانی میں آواز دی ہو. میں مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں. اے میرے بابا، میں بھیا علی اکبر کی طرح اپنے قدموں سے میدان میں نہیں جا سکتا، آپ کے ہاتھوں پہ تو جا سکتا ہوں. اے میرے بابا، میں اپنے عباس کی طرح اپنے ہاتھوں سے تیر تو نہیں چلا سکتا، اپنی زبان کو تیر تو بنا سکتا ہوں. میں کم سن ضرور ہوں مگر شامی جوانوں کی جوانی خاک میں ملا سکتا ہوں. میں پیاسا ضرور ہوں مگر دشمنوں کی آنکھوں سے پانی نکال سکتا ہوں. میں پیاسا ضرور ہوں، دشمنوں کی آنکھوں سے پانی نکال سکتا ہوں. میں بھوکا ضرور ہوں مگر قیامت تک کے انسانوں کو روزی دے سکتا ہوں. اور یہی نہیں، اے میرے بابا، میں اپنی زبان سے رجس تو نہیں پڑھ سکتا، مسکرا تو سکتا ہوں. اے میرے بابا، آپ مجھے لے کے چلیے. خدا کی قسم، اگر عباس کی طرح جنگ کا نقشہ نہ بدل دوں تو میرا نام اصغر نہیں. خدا کی قسم، یزید کی رسوائی کا جتنا سامان کربلا کے تپتے ریگستان میں علی اصغر نے کیا ہے، ایسا سامان کسی نے نہیں کیا ہے. قیامت تک کربلا کے تپتے ہوئے ریگستان کے اوپر علی اصغر کے نام کی یہ ننھی سی لکیر ہر دور کو آواز دیتی رہے گی، حسین شرافتوں کا سردار ہے، یزید نجاستوں کا مجموعہ ہے. ایک صلوات بھیج دے بر محمد. یہ ہیں میرے مجاہد. آواز استغاثہ بلند کر کے حسین نے آواز دی جیسے مجھے اصحاب ملے ہیں، کیا ایسے اصحاب میرے مقصد کو مل سکتے ہیں؟ اگر ایسے اصحاب میرے مقصد کو ملیں گے تب میں سمجھوں گا میرا مشن کامیاب ہے، میرا جہاد کامیاب ہے. جیسے کربلا کا ہر مجاہد ہر دباؤ سے آزاد تھا، ایسے ہی میں اپنے مقصد کی تبلیغ میں ایسے ناصروں کو چاہتا ہوں جو ہر قسم کے دباؤ سے آزاد ہو کر میری نصرت کا حق ادا کرے. عزیزو، حسین کی آواز استغاثہ آج بھی فضائے کائنات میں ناچ رہی ہے، فضائے کائنات میں گونج رہی ہے، اور لبیک کہنے والے اس آواز کے اوپر لبیک کہتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں. ارے دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ 40 کے موقع پر انسانوں کا بہتا ہوا سیلاب، انسانوں کا سمندر اسی صدائے استغاثہ کا عملی جواب ہے.
عزادارو آج بھی یزید کا لشکر ہے، آج بھی حسین کا لشکر ہے، دونوں لشکر مسجدوں میں ہے، یزید کا لشکر بھی مسجد میں ہے، حسین کا لشکر بھی مسجد میں ہے، دونوں لشکر عزا خانوں میں ہے، یزید کا لشکر بھی عزا خانوں میں ہے، حسین کا لشکر بھی عزا خانوں میں ہے۔ ایک وہ لشکر ہے جو مسجدوں میں توحید کا پرچم بلند کر رہا ہے، ایک وہ لشکر ہے جو پرچم توحید کو سرنگوں کر رہا ہے، ایک وہ لشکر ہے جو عزا خانوں میں ذکر حسین کی آواز بلند کر رہا ہے، ایک وہ لشکر ہے جو عزا خانوں میں ذکر حسین کے اوپر پابندی کر رہا ہے۔ اب دنیا والوں خود فیصلہ کر لو، حسین کی آواز استغاثہ پر کس نے لبیک کہی اور کس نے لبیک نہیں کہی؟ جو نمازیوں کو قتل کر رہا ہے وہ مردہ ہے، جو قتل ہو رہا ہے وہ زندہ ہے۔ جو عزاداروں کے سینوں کو چھلنی کر رہا ہے وہ مردہ ہے، اور جو عزادار شہید ہو رہے ہیں وہ آواز حق کے اوپر اپنی آواز کو بلند کر کے، لبیک کا نعرہ بلند کر کے اپنی زندگی کا ثبوت پیش کر رہے ہیں۔ ایک صلوات بھیجیں بر محمد۔ عزادارو، حسین نے ناصر مانگے ہیں، اب نہ دوبارہ میدان کارزار ہوگا کربلا کا، پھر ہم حسین کی نصرت کیسے کریں گے؟ حسین نے آواز دی، اے دنیا والو، اگر میری نصرت کرنا ہے تو سمجھو توحید کا پرچم بلند کرنا نصرت حسین، عدالت کا اصول قائم کرنا نصرت حسین، امامت کے حقوق سے کائنات کو روشناس کرنا نصرت حسین، امر بالمعروف کو عام کرنا نصرت حسین، نہی عن المنکر کی دھجیاں اڑانا نصرت حسین، صداقت کی پاسداری کرنا نصرت حسین، امانت کی ترجمانی کرنا نصرت حسین، باطل پرستوں سے بغاوت کرنا نصرت حسین، مظلوموں کی فریاد رسی کرنا نصرت حسین، ظالم سے عداوت کرنا نصرت حسین، اللہ سے بیزار رہنے والوں سے بیزاری کرنا نصرت حسین، انسانیت کو بام عروج تک لے جانا نصرت حسین، صدائے قرآن کو بلند کرنا نصرت حسین، نماز کو قائم کرنا نصرت حسین، زکوٰۃ کی ادائیگی کرنا نصرت حسین، خمس کی پابندی کرنا نصرت حسین، جہاد کو ثبوت دینا نصرت حسین، انسانیت کو بلند کرنا نصرت حسین، حقانیت کو عام کرنا نصرت حسین، بشریت کو منزل کمال پہ لے جانا نصرت حسین، ہر نیک کام کرنا نصرت حسین ہے۔ لہذا انسان اگر آج نصرت حسین کا حق ادا کرنا چاہے تو اسے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ حسین نے جس مقصد کو بچایا ہے اس مقصد کو عام کیا جائے، یہی نصرت حسین ہے۔ کربلا کے جہاد کے بعد زینب ناصر حسین بن کر آگے بڑھ رہی ہیں، یہ حسین کی نصرت کا فرض ادا کر رہی ہیں۔ خدا کی قسم عزیزو، حسین نے قربانی پیش کی، مجاہدوں نے قربانی پیش کی، ہر ایک کے قربانی کا انداز الگ تھا۔ کیا زینب نے قربانی نہیں پیش کی؟ زینب کی بھی شہادت ہوئی ہے، کلثوم کی بھی شہادت ہوئی ہے، سکینہ کی بھی شہادت ہوئی ہے کربلا کے بعد، مگر کربلا کے درمیان
شہادت کا طریقہ اور تھا، شام غریبہ کے بعد شہادت کا طریقہ اور ہے۔ مجھے ماہر لکھنوی کا ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ مچھلی کا ذبیحہ ہے پانی سے نکل جانا، بے پردگی زینب شامل ہے شہادت میں۔ عزادارو، یہ زینب بے پردہ نہیں ہوئی ہیں، بلکہ زینب نے مقصد حسین کی حفاظت میں اپنی شہادت کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ عزادارو، کربلا کی تاریخ کو بھائی بہن نے مل کے محفوظ کیا۔ ایک بھائی بہن حسین اور زینب تھے، ایک بھائی بہن سکینہ اور اصغر تھی۔ حسین اور زینب نے کربلا کو عام کیا، سکینہ اور اصغر نے بھی کربلا کو عام کیا۔ اصغر باپ کے ہاتھوں دفن ہوئے، سکینہ شام کے زندان میں بھائی کے ہاتھوں دفن ہوئی۔ اصغر باپ کے ہاتھوں شہید ہوئے، باپ کے ہاتھوں پہ شہید ہوئے۔ سکینہ اسی لباس میں شہید ہوئی جو لباس جسم کے اوپر تھا۔ اصغر کو حسین نے کربلا کے تپتے ریگستان میں دفن کر دیا، سکینہ کو بھائی نے شام کے زندان میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا۔ بڑی عجیب مصیبتیں ہیں ان بھائی اور بہن کی، اور آج کی رات تو قیامت کی رات ہے عزادارو، شب اربعین ہے، چہلم کی رات ہے۔ یہ زینب کتنی بدنصیب تھی، جن ناموں سے پیغمبر کتنے بدنصیب تھے، حسین کی شہادت کے بعد پہلا چہلم منانا نصیب نہیں ہوا۔ پہلا چہلم نہیں منا سکی، 1 سال کے بعد رہائی ہوئی ہے، اور 1 سال کے بعد جب رہائی ہوئی ہے تو یہ قافلہ آیا ہے کربلا میں، اور 3 دن تک بروایت 7 دن تک سیدانیوں نے چاہنے والوں کا ماتم کیا۔ لیکن تاریخ کی لفظیں کہتی ہیں جب زندان شام سے رہائی کے بعد یہ قافلہ تپتے ہوئے ریگستان کے اوپر پہنچا ہے تو ہر ایک کی نگاہوں میں عاشور کا منظر رقص کرنے لگا۔ ارے کوئی قاسم کو یاد کر کے روتی ہے، کوئی اکبر کو یاد کر کے روتی ہے، ارے کوئی اصغر کو یاد کر کے روتی ہے، اور زینب نے تو جیسے ہی اپنے بھیا کی تربت کو دیکھا اپنے کو ناکے کی پوچھ سے گرا دیا اور آواز دی، اے میرے بھیا۔ ارے زینب زندان سے رہا ہو کے آ گئی۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ اے بھیا، زینب زندان سے رہا ہو کے آ گئی۔ اے بھیا، آپ کی امانت ایک سکینہ جو میرے حوالے تھی، جسے آپ مدینے سے لے کے آئے تھے، جو آپ کے سینے پہ سونے کی عادی تھی، اے میرے بھیا، اور میں آپ کی امانت سکینہ کو زندان سے واپس نہ لا سکی۔ وہ زندان شام کے اندھیرے میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سو گئی۔ لو عزادارو، زینب نے ایک ایک کا چہلم منایا، لیکن عزادارو کوئی اس امام سجاد سے پوچھے،
جسے ایک قدم چلنا دو بھر تھا، اسے قدم قدم پہ ایذائیں دی گئیں، اسے قدم قدم پہ دوہری بیڑیاں پہنائی گئیں، لیکن روایت کہتی ہے یہ قافلہ رہائی کے بعد جب مدینے آیا ہے تو سجاد ہمیشہ کربلا کے واقعے کو یاد کر کے آنسو بہایا کرتے تھے، ارے گریہ فرمایا کرتے تھے، آواز دیتے تھے، ارے کربلا کے بعد میرے لیے نہ کوئی خوشی خوشی ہے، نہ کوئی خوشی خوشی ہے، اب دن رات امام کا رونا ہے۔ روایتوں میں ملتا ہے جب امام سجاد مدینے کے بازار سے گزرتے تھے اور مدینے کے قصاب امام سجاد کو دیکھتے تھے تو اپنے اپنے ذبیحوں پہ پردے ڈال دیا کرتے تھے۔ تاریخ نے لکھا سجاد ایک بازار سے گزر رہے تھے، ایک ذبیحے کو دیکھا، وہیں ٹھہر گئے، آواز دی بھائی یہ ذبیحہ تو نے کیا ہے؟ کہا ہاں میں نے کیا۔ کہا اتنا اور بتا دے کیا تو نے اسے ذبح کرنے سے پہلے پانی پلایا تھا؟ کیا تو نے ذبح کرنے سے پہلے اسے پانی پلایا تھا؟ کہاں آقا ہمارا ہمیشہ کا اصول ہے، ہم پہلے پانی پلاتے ہیں پھر ذبح کرتے ہیں۔ اب یہ سننا تھا۔ سجاد نے کربلا کا رخ کیا، اے میرے بابا جانوروں کو بھی ذبح سے پہلے پانی پلایا جاتا ہے، مگر میرا بابا 3 شب و روز کا بھوکا پیاسا منہال آئے امام کے پاس، آواز دی آقا ارے آپ کب تک روئیے گا؟ شہادت تو آپ کے گھرانے کی میراث ہے۔ ایک دفعہ امام نے کہا اے منہال تو نے انصاف نہیں کیا، ارے یعقوب کا ایک بیٹا نگاہوں سے اوجھل ہو گیا، اتنا روئے کہ آنکھوں کا نور چلا گیا، ارے میرے 18 یوسف کربلا کے میدان میں شہید ہو گئے، ارے مجھ سے پوچھتے ہو کب تک روئیے گا؟ اب یہ سننا تھا۔ منہال نے ایک بات اور پوچھا، اے آقا ارے شہادت تو آپ کے خاندان کی میراث ہے۔ اب امام تڑپ اٹھے، آواز دی اے منہال ارے تو نے انصاف نہیں کیا، ارے شہادت تو میرے گھرانے کی میراث، لیکن کیا میری ماں بہنوں کا؟ جب کسی نے امام سجاد سے پوچھا آقا آپ کو سب سے زیادہ اذیت کہاں دی گئی، تو امام نے قاسم کی کچلی ہوئی لاش کا تذکرہ نہیں کیا، عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کا تذکرہ نہیں کیا، علی اکبر کے زخم کا تذکرہ نہیں کیا، حسین کی پامال شدہ لاش کا تذکرہ نہیں کیا، حر کی شہادت کا تذکرہ نہیں کیا، اصغر کے ننھے گلے کا تذکرہ نہیں کیا، اور بلکہ 3 مرتبہ آواز دی الشام الشام الشام، ہائے بازار شام، ہائے دربار شام، ہائے زندان شام، ہائے وہ شام کا بازار، چاروں طرف سے آئینہ بندی، بیچ میں نبی زادیاں، سروں پہ چادر نہیں، ہائے وہ دربار شام، 700 کرسی نشینوں کا مجمع، خاندان اہل بیت باسر اوریاں، ہائے وہ زندان شام۔ ہاں زادارو جب سجاد کا یہ عالم ہے تو رباب کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی؟ جس کا اصغر کربلا کے میدان میں، جس کی سکینہ شام کے زندان میں، کوئی رباب سے پوچھے جس کی گود بھی اجڑ گئی، جس کا سہاگ بھی اجڑ گیا۔ اسی لیے روایت ملتی ہے جب زندان شام سے رہائی کے بعد
یہ قافلہ کربلا پہنچا ہے اور حسین کی شہادت کا 3 روز تذکرہ ہوا ہے، اور یہ قافلہ کربلا سے روانہ ہوا تو ایک دفعہ کسی نے زینب کو آواز دی، اے شہزادی قافلے میں کہیں رباب نظر نہیں آتی۔ قافلہ روکا گیا، سیدانیہ ناقوں سے نیچے اتری، رباب کو تلاش کیا، کیا دیکھا؟ رباب کہیں اور نہیں، اپنے وارث کی قبر سے لپٹی ہوئی فریاد کر رہی، اے میرے وارث۔ زینب آگے بڑھی، آواز دی، بھابی رباب قافلہ وطن جا رہا ہے، کیا آپ وطن نہ جائیں گی؟ رباب نے کوئی جواب نہ دیا۔ زینب نے دوبارہ پوچھا، ارے بھابی رباب قافلہ وطن جا رہا ہے، آپ وطن نہ جائیں گی؟ ایک دفعہ رباب نے سر کو اٹھایا، آواز دی، اے میری شہزادی ذرا انصاف سے بتائیے، آپ وطن جائیں گی تو آپ کے وارث عبداللہ کا سایہ سر پہ موجود ہے، رباب وطن جا کے کیا کرے گی؟ رباب کی گود بھی اجڑ گئی، رباب کی مانگ بھی اجڑ گئی، رباب کا سہاگ بھی اجڑ گیا۔ اے شہزادی مدینے جانا آپ کو مبارک ہو، رباب مدینے نہ جائے گی، رباب تیار نہیں۔ ایک دفعہ چوتھا امام آگے بڑھا، آگے بڑھ کے آواز دی، اماں رباب قافلہ تیار ہے، وطن نہ جاؤ گی؟ اور ایک دفعہ رباب نے آواز دی، اے بیٹا تم امام وقت ہو، وطن چلوں گی لیکن ایک وعدہ۔ رباب نے اپنے وارث کی قبر سے ایک وعدہ کیا، امام کے کہنے پہ وطن تو جا رہی ہوں لیکن رباب جب تک زندہ رہے گی نہ کبھی سائے میں بیٹھے گی، نہ کبھی ٹھنڈا پانی پیے گی۔ لو عزادارو، رباب نے جو وعدہ کیا تھا وہ وعدہ پورا کر دیا، نہ کبھی سائے میں بیٹھی نہ کبھی زندان میں بیٹھی۔ اے میری ماں اور بہنوں، اپنی گودیوں کے بچوں کا حوصلہ جوان رکھنا، علی اصغر پہ رونے کا وقت آ گیا ہے۔ اے میرے بچوں، گودیوں میں سونے کا وقت نہیں ہے، رباب کا لال جھولے میں تڑپ رہا ہے۔ بس جیسے ہی رباب مدینے آئی، نہ کبھی سائے میں بیٹھی نہ کبھی ٹھنڈا پانی پیا، ایک زمانہ گزر گیا۔ اتنے میں بیمار امام آگے بڑھا، آواز دی، اماں رباب ارے قافلہ وطن آ گیا ہے، آپ کب تک دھوپ میں رہیے گا؟ ارے سائے میں چلیے، یہ سننا تھا۔ رباب اٹھی، دست دعا، اے میرے مالک رباب کے وعدے کی لاج رکھنا، یہ کہہ کے ایک قدم اٹھایا، غش کھا کے گری۔ اب جو نبض پہ ہاتھ رکھا تو رباب رخصت، رباب کو غصہ دیا گیا۔ غسالہ کا بیان، ارے جب میں رباب کو غسل دینے لگی تو علی اصغر کے جھولے کی جلی ہوئی لکڑی رباب کے پہلو سے برآمد۔ ہائے وہ ماں جو اپنے لال کو کبھی جھولا نہ جھولا سکے، جب تک زندہ رہی آواز دیتی رہی، اے میرے لال اصغر، میں تجھے جھولا تو نہ جھولا سکی لیکن جب تک زندہ رہوں گی تمنا جب تک زندہ رہوں گی تمناؤں کے گہوارے میں تجھے جھولا جھلاتی رہوں گی۔ ماتم حسین